چاک ہو جائے گا، چادر اٹھائیں گے، چہرہ دیکھیں گے۔ تو اسی پریشانی میں مغموم بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ تھوڑی سی آنکھ لگی تو میں نے آنکھ لگتے ہی ایک شخص کو دیکھا، اس کا نورانی چہرہ تھا، نورانی چہرہ تھا، نور کی شعائیں نکل رہی تھیں اس کے چہرے سے۔ اور وہ شخص ہمارے کمرے میں خواب میں دیکھا کہ داخل ہوا، میرے والد کے پاس آئے، اور انہوں نے آنے والے وہ نورانی شخص نے جو نور کا پیکر تھا، انہوں نے آ کے میرے والد کے چہرے سے وہ ہٹایا پردہ ہٹا کے دیکھا، اور مجھے پھر پوچھا کہ تمہیں کیا غم ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے عرض کیا، پردہ ہی رکھا، ان کے چہرے پر بھی پردہ تھا، میں نے عرض کیا ان سے کہ اس سے بڑا غم کیا ہوگا جو میرے والد کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کہا اچھا۔ انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے والد کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ قد ازال عن والدک ھذا المحنہ، جو تمہارے والد پہ مصیبت آئی تھی اللہ نے وہ معاف کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک سے پردہ تو ہٹائیں۔ تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو فکشفت الغطاء عن وجهه فاذا هو كالقمر الطالع فکشفت الغطاء۔ تو میں نے پوچھا کہ اب میں پردہ اٹھا کے والد کا چہرہ دیکھ لوں؟ ان کا دیکھو۔ فکشفت الغطاء عن وجهه، تو میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا جو پردہ ڈالا ہوا تھا ہٹایا، فاذا هو كالقمر الطالع، وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ جو مسخ ہو گیا تھا چہرہ وہ ختم ہو گیا۔ میں ان کے قدموں پہ گر پڑا۔ یہ سب کچھ خواب میں ہو رہا، یہ سب کچھ خواب میں ہے۔ میں قدموں پہ گر پڑا اور میں نے کہا آپ کے قدم مبارک ہوں، مجھے اپنا تعارف تو کرا دیں کہ آپ کون ہیں؟ تو فقال انا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ذلك فرحۃ فرحا عظیما، تو میں خوش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے ماجرا تو سنا دیں کہ میرے باپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بحق اللہ یا سیدی یا رسول اللہ الا اخبرتنی بالقصہ، مجھے واقعہ بتا دیں کہ ہوا کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا والد، اس کے اعمال میں اور کھانے میں، اس کے ذرائع معاش میں ایک حرام داخل تھا، اس کے ذریعہ معاش میں، کمائی میں، اس کے کمائی کا ذریعہ ایک حرام داخل تھا اس میں۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس حرام ذریعہ معاش میں جو داخل تھا اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا۔ حکم یہ تھا، حکم اس کی سزا میں کہ یا اس کا چہرہ اب مسخ کر دیا جائے یا اس کا چہرہ قیامت کے دن مسخ کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ سے فیصلہ آیا کہ چلو ابھی مسخ کر دو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا تو بستر پہ جانے سے پہلے ہر رات بلا ناغہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھ کے سوتا تھا۔ پوری عمر کبھی ایک رات ایسی نہیں آئی جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑے بغیر سویا۔ یہ عمل اس کے ذریعہ معاش میں حرام کا تھا، ادھر یہ عمل استقامت کے ساتھ ہر رات مجھ پر درود پڑھنے کا تھا، درود و سلام پڑھنے کا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آخرت میں اس کا چہرہ مسخ کرنے سے روک لیا اور ابھی موت کے وقت چہرہ مسخ کر دیا تاکہ آخرت میں اس رسوائی سے بچ جائے اس درود پاک کے سبب سے۔ اور جب آج شام درود پاک مجھ پر پیش ہوئے، ملائکہ نے پیش کیے تو تمہارے والد کا درود نہیں پہنچا۔ جب درود پیش ہوئے تو تمہارے والد کا درود نہیں پہنچا، تو مجھے فرشتے نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج فوت ہو گیا ہے، کوفہ میں حج کے سفر پر تھا، فوت ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔
مگر اس کے ساتھ سانحہ یہ ہوا ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح مسخ کر دیا گیا. تو مجھے یہ خبر ملی، میں اسی وقت چل پڑا. میں نے اللہ رب العزت سے اجازت لی کہ باری تعالیٰ یہ ساری زندگی ایک رات بھی مجھ پر درود و سلام کا دیا بھیجے بغیر نہیں سویا. اب آخرت میں اس کا چہرہ مسخ کرنا تو نے معاف کر دیا ہے. آخرت میں تو نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں مسخ کر دو، آخرت میں رسوائی سے بچا لو، لیکن اس حال میں نہیں رہنے دیتا. چونکہ ہر رات مجھ پر درود و سلام پڑتا تھا، میں فوری پہنچ گیا. سو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس کے چہرے کو سلامت کر دو، اور میں اس درود پاک کا بدلہ دیے جا رہا ہوں. اس درود پاک کا بدلہ دیے جا رہا ہوں. تو قلت لا قال کان سببہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. فرمایا وہ اللہ کا اتنا بڑا کرم آقا علیہ السلام کے صدقے سے حضور پر درود و سلام کے طفیل ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا بتائیے اب میں درود پاک ہی کا وظیفہ ہر وقت نہ پڑھوں تو اور کیا پڑھوں؟ اس کو امام قسطلانی نے روایت کیا. یہ نہیں ہے کہ کسی عام مولوی نے کتاب لکھ دی اور قصے کہانی کی. امام المحدثین ہے اور روایت کر رہے ہیں تابعین اور اکابر ائمہ سے. قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اتھارٹیز ہیں. یہ ہماری جہالت اور بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ جو بات بعض اوقات ہمارے عقیدے کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہم اس کو قصے کہانیاں کہہ کے رد کر دیتے ہیں. یہ تو دیکھو کہ کون کون اس کو روایت کرنے والے اور کون کون اس کو بیان کرنے اور اس پر اعتماد کرنے والے. اگر انہی پر اعتماد ختم ہو جائے تو کل علم حدیث بھی ایسی بزرگ ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے. امت کے پاس پھر اپنا سرمایہ علم کیا ہے؟ اور تیسری بات جو میں نے آپ کو عرض کی وہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے. وہ روایت کرتے ہیں جس کی تخریج امام قسطلانی نے کی ہے مسالک الحنفاء میں. تو حضرت سفیان ثوری اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو امام بخاری جیسے لوگ، امام مسلم، امام ترمذی سب کے شیوخ میں سے ہیں یہ. اور علم حدیث کے ائمہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث. علم حدیث میں سب سے اونچا رتبہ، درجہ اور ٹائٹل اور لقب امیر المؤمنین فی الحدیث کا ہوتا ہے. ان کے بعد صحاح ستہ میں صرف امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں اور وہ ان سے نیچے درجے کے ہیں. یہ ان کے شیوخ میں سے ہیں جن سے حدیثیں لی گئی ہیں. تو یہ حدیث کی روایت میں اتھارٹی تھے، حجت تھے، امام تھے، ثقہ تھے. ان کے ذریعے حدیث کا ذخیرہ بخاری، مسلم، ترمذی تک پہنچا. اس پائے کے امام سفیان ثوری. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی حج کے ایام میں حجاج میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ کثرت کے ساتھ ہر موقع پر بلا امتیاز حضور علیہ السلام پہ درود و سلام ہی پڑھتا تھا، ہر جگہ. تو میں نے اس کو کہا ہے بندے یہ اللہ کی ثنا کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی حمد کرو. یہ مقام اللہ کی ثنا کا ہے، یہ مقام استغفار کا ہے، یہ مقام توبہ کا ہے. تو یہ میں نے اس کو مقامات بتائے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کا موقع ہے، اور تم مسلسل ہر جگہ حضور پر درود و سلام ہی پڑھتے ہو اور کوئی وظیفہ اور تسبیح و تحلیل نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ تو امام سفیان ثوری روایت کرتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ میرا بھائی تھا اور حج پر آنے سے پہلے اسی شہر میں میرے بھائی کی اچانک وفات ہو گئی. جب میرے بھائی کی وفات ہو گئی تو اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے اچانک اس کا